أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تابعا لما جئت به او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے ہمیں مکمل طور پر اسلام کے اندر داخل ہونے کا حکم دیا ہے۔ اللہ رب العزت کا اعلان ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، دعوی ایمان، دعوی اسلام کافی نہیں ہے، بلکہ دعویٰ وہ ہوتا ہے جس دعوے کے پیچھے دلیل کھڑی ہوتی ہے۔ دلیل اور برہان کے بغیر ہر قسم کا دعویٰ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اسلام اور ایمان اور دینداری کا دعویٰ عمل سے قائم ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ کیا معنی ہے اس کا؟ کیا مفہوم ہے اس کا؟ کیا تقاضا ہے اس آیہ مبارکہ کا کہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک مکمل اسلام غالب ہونا چاہیے۔ گھر کی چار دیواری ہو یا فیکٹری، کارخانہ، دکان، مارکیٹ ہو، کھیتوں کھلیان ہو، خوشی غمی ہو، زندگی کے تمام معاملات کو اسلام کے تابع بنا دینا، اسلام کے مطابق ڈھال لینا، مکمل طور پر اسلام کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لینا، اس کا نام دینداری ہے، اس کا نام اسلام ہے، اس کا نام ایمان ہے۔
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کے کیا بیان کیا تھا، کیا بات بتائی تھی؟ حالانکہ آپ کو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری مخلوقات سے بڑھ کر سچی شخصیت ہے. آپ کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات پتھر پر لکیر ہے، وہ سچ ہے، اس میں ایک ذرہ بھی کسی قسم کی غلطی اور کسی قسم کے جھوٹ کی کوئی گنجائش نہیں. یہ ہمارا ایمان. تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی تھی، واللہ لا یؤمن احدکم، اللہ کی قسم تم میں سے کوئی انسان اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا، اس وقت تک مومن نہیں کہلا سکتا، اس وقت تک صحیح معنوں میں مسلمان نہیں ہو سکتا جب تلک کہ حتی یکون ہواہ تابعا لما جئت بہ، جب تلک کہ اس کی خواہشات، اس کی آرزویں، اس کی تمنائیں، اس کی مرضیاں آقا فرماتے ہیں میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہیں ہو جاتی، اس وقت تک وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا. اور یہی بات اللہ رب العزت نے اپنی لا ریب کتاب میں بیان کی ہے. میرے آقا کی زبان مبارک سے جو نکلتا ہے وہ بھی حق ہے، وہ بھی وہی ہے، کیونکہ میرے آقا اپنی طرف سے نہیں بولتے تھے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اللہ فرماتے ہیں لوگوں، میرا پیغمبر جب کلام کرتا ہے، میرا پیغمبر جب بات کرتا ہے، میرا پیغمبر جب تمہیں دین کی باتیں بتلاتا ہے تو وہ اپنی طرف سے نہیں بولتے، اللہ کی وحی سے کلام کرتے. آقا کی زبان سے حق نکلتا تھا. آپ نے عبداللہ بن عمر بن عاص سے کہا تھا اکتب یا عبد اللہ فوالذی نفس محمد بیدہ ما یخرج من لسانی الا الحق. عبداللہ، میری زبان سے نکلنے والے ایک ایک بول کو، میری زبان سے نکلنے والے ایک ایک جملے کو، میری زبان سے نکلنے والے ایک ایک لفظ کو لکھا کرو، کیونکہ میری زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا. میرے پیغمبر حق بولتے تھے. اور یہ شان، یہ عظمت، یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ رفعت اور یہ عظمت ایک ہستی کی ہے، ایک ہستی کی، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ حق اگر اللہ کی یہ زمین کے اوپر، آسمان کی یہ چھت کے نیچے اگر یہ حق کسی گروہ نے، کسی جماعت نے میرے آقا کے لیے خاص کیا ہے تو وہ ایک جماعت اللہ کے فضل سے، وہ ایک گروہ ہے، وہ اہل الحدیث ہے جو کہتے ہیں یہ در آمنہ کے در یتیم کا یہ مقام ہے، یہ خاصہ ہے، یہ اس کی عظمت ہے کہ اس کی زبان سے نکلنے والا بول صرف وہ حق ہے. امتی کی زبان سے نکلنے والی بات غلط بھی ہو سکتی ہے، حق بھی ہو سکتا ہے. یہ صرف ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا منہج ہے. دنیا کا کوئی گروہ ایسا پیش کرے
دنیا کا کوئی فرقہ ایسا لے آئے، دنیا کی کوئی جماعت ایسی لے آئے جو یہ کہتے ہو کہ صرف اور صرف حق وہ ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک اور آپ کے عمل سے نکلے، صرف ایک جماعت کے سوا آپ کوئی جماعت نہیں پیش کر سکتے۔ آپ جس سے بھی پوچھیں گے وہ کہیں گے آقا بھی حق بولتے تھے، امام ابو حنیفہ بھی حق بولتے تھے، آقا بھی غلطی سے پاک تھے، امام ابو حنیفہ بھی غلطی سے پاک تھے۔ آپ جس سے بھی پوچھیں گے وہ یہ کہے گا آقا کی زبان سے نکلنے والی ہر بات بھی حق ہے۔ امام شافعی، امام مالک، احمد بن حنبل، امام شافعی، امام بریلوی اور علماء دیوبند کی زبان مبارک سے نکلنے والے فتاوی جات وہ بھی صرف حق ہے، تمہیں یہ کہتے ہوئے لوگ دکھائی دیں گے۔ اور اگر تمہیں کوئی جماعت ایسی دکھائی دے گی جو کہتی ہے مفتی کو بھی غلطی لگ سکتی ہے، امام کو بھی غلطی لگ سکتی ہے، فقیہ کو بھی غلطی لگ سکتی ہے، محدث کو بھی غلطی لگ سکتی ہے، اگر غلطی سے کوئی پاک ہستی اس دنیا میں آئی ہے وہ ایک ہے، وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ ہمارا منہج ہے، ہمارا۔ تو میرے آقا نے کہا تھا کہ میری زبان سے جو نکلتا ہے وہ حق ہے، لیکن اس کے باوجود آپ قسم اٹھا رہے ہیں اور قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں والذی نفس محمد بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تلک کہ اس کی تمام خواہشات، اس کی آرزویں، اس کی تمنائیں میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہیں ہو جاتی۔ اور یہی بات میرے رب نے کہی ہے اپنی کتاب قرآن مجید میں بھی، وہ بھی وہی ہے، میرے پیغمبر کا فرمان بھی وہی ہے۔ فرق یہ ہے کہ قرآن بھی آسمان سے اترا ہوا وہی ہے، میرے پیغمبر کا فرمان بھی اللہ کی وحی ہے۔ فرق کیا ہے؟ قرآن کلام اللہ ہے، قرآن میرے رب کا کلام ہے، کلام اللہ ہے، یہ میرے رب کی صفت ہے، میرے رب کی صفت رب کا کلام ہے۔ آقا جب بولتے تھے الفاظ میرے آقا کے تھے، حکم اور مفہوم اللہ کا تھا، اور شریعت کے لحاظ سے، حکم کے لحاظ سے، عمل کرنے کے لحاظ سے، اپنی زندگی میں نافذ کرنے کے لحاظ سے اور عملی زندگی میں نفاذ کے لحاظ سے جو حکم، جو ویلیو، جو حیثیت رب کے قرآن کی ہے وہی حیثیت آقا علیہ السلام کے فرمان کی۔ تو اللہ رب العزت نے بھی کیا فرمایا؟ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، اے میرے محبوب پیغمبر، میں تیرا رب، اپنے رب ہونے کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اے میرے محبوب پیغمبر، جب تلک اس زمین پر آنے والے لوگ، اس زمین پر بسنے والے لوگ، ایمان کا دعویٰ کرنے والے لوگ جب تلک اپنی زندگی کے تمام معاملات میں، اپنی زندگی کے تمام حصوں میں آپ کے ہر حکم کو نافذ نہیں کر لیتے، برزہ و رغبت اس کو قبول نہیں کر لیتے، خندہ پیشانی سے آپ کے فرمان کو، آپ کی حدیث کو، آپ کی سنت کو سینے سے نہیں لگا سکتے، اے میرے محبوب پیغمبر، میں تیرا رب اپنے رب ہونے کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میں ان کو مومن ہی نہیں مانتا۔ لوگوں غلط فہمیوں میں رہنا چھوڑ دو، مغالطوں سے باہر آ جاؤ، غلط فہمیوں میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔
ہم آج یہ سمجھ بیٹھے ہیں بس مسلمان کے گھر پیدا ہوئے ہیں، نام ہمارا مسلمانوں کا رکھ دیا گیا ہے، ہمارے کانوں میں اذان مولوی نے دے دی ہے، گڑتی ہمیں مسلمانوں نے دے دی ہے، بس جس طرح کی مرضی زندگی بسر کرتے چلے جائیں۔ ہمارا اسلام ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارے لیے جنت پکی ہے۔ نہ میرے بھائیوں، دھوکے میں نہ رہنا، مغالطے میں نہ مارے جانا، اس کا نام اسلام نہیں ہے۔ اسلام یہ ہے آپ کو مکمل طور پر اسلام کے اندر داخل ہونا ہوگا، اپنی وضع کو، اپنی قطع کو، اپنے لباس کو، اپنی حجامتوں کو، اپنے لباس، اپنی نشست و برخاست کو، اپنی خوشی اور غمی کو، اپنی جو ہے نا زندگی کے تمام معاملات کو میرے پیغمبر کی سنت کے مطابق ڈھالنا ہوگا۔ اس کا نام اسلام ہے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ۔ کبھی غور کیا ہے؟ کبھی ترجمے سے پڑھنے کی زحمت گوارا کی ہے؟ کبھی سوچا ہے ہم نے؟ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، مومن مرد ہو یا ایمان کا دعویٰ کرنے والی عورت ہو، اسلام کا دعویٰ کرنے والا مرد ہو یا اسلام کا دعویٰ کرنے والی عورت ہو، بات ایک ہی ہے۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، کوئی مومن کوئی مرد، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، جب اللہ کا حکم آ جائے، جب پیغمبر علیہ السلام کا فرمان آ جائے، جب پیغمبر کی سنت کا پتہ چل جائے، جب پیغمبر کی حدیث کا علم ہو جائے، اب کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے یہ لائق نہیں ہے کہ یکون لہم الخیارہ، وہ اپنی مرضی کرے، وہ اپنا اختیار چلائے، وضع قطع اپنی مرضی کی، لباس اپنی مرضی کا، حجامتیں اپنی مرضی کی، خوشی اپنی مرضی کی، غمی اپنی مرضی کی، کاروبار اپنی مرضی کا، کھیت و کھلیان اپنی مرضی کا۔ یہ اس کا نام اسلام نہیں۔ اسلام کیا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تم نے قدوہ بنانا ہے، تم نے اسوہ بنانا ہے، تم نے نمونہ اور آئیڈیل بنانا ہے، تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کو بنانا ہے۔ تم نے اپنی نشست میں، اپنے لباس میں، اپنی حجامت میں، اپنی زندگی کے تمام معاملات میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقالی کرنی ہے۔ اس کا نام اسلام ہے۔ اس آیت کا شان نزول آپ پڑھ کے دیکھیں نا، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، کسی مومن مرد اور کسی مومنہ عورت کے لائق نہیں کہ وہ اپنی مرضی کرے۔ انصار کی وہ خاتون جس کے رشتے کے لیے جلیبیب کالی رنگت والا گیا تھا، اس نے دروازے پہ دستک دی، اس کا باپ باہر نکلا۔ جلیبیب کہتے ہیں مجھے اللہ کے پیغمبر نے تمہارے پاس بھیجا ہے، اپنی بیٹی کا رشتہ میرے ساتھ کر دو۔ وہ ہکا بکا رہ گیا تھا، گھر میں آیا، بیوی کو کہتا ہے جلیبیب آیا ہے، چھوٹا اس کا قد ہے، کالی اس کی رنگت ہے، چپٹی ہوئی اس کی ناک ہے، بڑے بڑے اس کے ہونٹ ہیں، کیسے آیا ہے؟ ہماری بیٹی کا رشتہ مانگنے آیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھیجا ہے، ہمیں پیغام دیا ہے اپنی بیٹی کا رشتہ دے دو۔ دونوں میاں بیوی سوچ میں پڑ گئے، ہماری بیٹی خوبصورت ہے، ہماری بیٹی قد آور ہے، یہ چھوٹے قد کا ہے، کالی اس کی رنگت ہے، غریب و مفلس ہے۔ ابھی خاموش تھے تو پردے کی آڑ سے وہ نوجوان لڑکی 14-15 سال کی بچی نے جو جواب دیا تھا، جو اس نے کلام کیا تھا، جو اس نے گفتگو کی تھی، جو اس نے اس دن واز کیا تھا، جو اس دن اس نے لیکچر دیا تھا، اللہ کی قسم سونے کے پانی سے لکھنے والا ہے، سونے کے پانی سے۔
یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اسلام کو سمجھا تھا، جنہوں نے دین کو سمجھا تھا۔ ہم نے اسلام، ہم نے دین یہ سمجھ لیا، میرا باپ مسلمان تھا، میرا دادا مسلمان تھا، میرا پردادا مسلمان تھا، میں مسلمانوں کی لڑی میں، میں مسلمانوں کے خاندان میں پیدا ہوا ہوں، جو چاہے کرتا رہوں۔ یہ اسلام ہے۔ پردے میں وہ بولی یا ابتا، یا اے میرے محترم والدین، خاموش کیوں ہو گئے ہو؟ تم جلیبیب کی کالی رنگت کو دیکھ رہے ہو نا، تم جلیبیب کی جو ہے چپٹی ہوئی ناک کو دیکھ رہے ہو، تم اس کے بڑے بڑے ہونٹ کو دیکھ رہے ہو، تم اس کی غربتوں کو دیکھ رہے ہو۔ اے میرے محترم والدین، تم یہ نہ دیکھو کہ وہ اس کی رنگت کالی ہے، چپٹی ہوئی اس کی ناک ہے، تم یہ دیکھو من ارسلہ، اس کو بھیجنے والی ہستی کون ہے۔ 60 سال ہو گئے تجھے خطبے سنتے ہوئے، دروس سنتے ہوئے، جلسے سنتے ہوئے، 40 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، 70 سال ہو گئے، نہ وضع بدلی، نہ قطع بدلی، نہ حجام تو لباس بدلا، نہ خوشی غمی بدلی۔ کیسا اسلام ہے، کیسا دین ہے یہ؟ پیغمبر کی 20 احادیث، پیغمبر علیہ السلام کے 20 فرامین ہم نے سن لیے ہیں، نہ حجام کے بدلی، نہ لباس بدلا، نہ خوشی غمی بدلی، نہ ہماری زندگی کے جو ہے نا لیل و نہار بدلے۔ اس کا نام اسلام نہیں ہے، یہ اسلام ہے۔ ماں باپ خاموش تھا، وہ بولتی چلی جا رہی تھی، وہ کلام کرتی چلی جا رہی تھی، وہ اپنے والدین کو مطمئن کرتی چلی جا رہی تھی، واز کرتی جا رہی تھی۔ چھوٹی سی بچی تھی 14-15 سال کی۔ اور نوجوانوں، تم نوجوان ہو، تمہارے اندر قوت ہے، تمہارے اندر طاقت ہے، تم اپنا حکم نافذ کر سکتے ہو، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تمہیں کوئی روک نہیں تک سکتا، تمہیں کوئی ٹوک نہیں سکتا، تمہیں کوئی کہہ نہیں سکتا۔ تم نے چہرے پر پیغمبر کی سنت کو کیوں سجایا ہے؟ تمہیں کوئی نہیں زور ڈال سکتا۔ تم نے اپنی شلوار کو ٹخنے سے اوپر کیوں کیا ہے؟ تمہیں کوئی نہیں کہہ سکتا۔ تم نے اپنی شادی پر کنجر کیوں نہیں نچائے؟ تمہیں کوئی نہیں کہہ سکتا۔ تم نے ڈھول باجا کیوں نہیں بجایا؟ تم اگر جرات کرو، ہمت کرو، تم اگر میدان عمل میں آ جاؤ، دنیا کی کوئی طاقت تمہارے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکتی۔ لیکن تم بزدل ہو گئے ہو، بزدل، تم مرد نہیں ہو۔ مرد بن کے دکھانا داڑھی کے ساتھ مرد ہوتا ہے۔ مرد بن کے دکھا، پیغمبر کی سنت کو، پیغمبر کی حدیث کو اپنے وجود پر نافذ کر، مرد بن کے دکھا۔ کیا فرق ہے تیرا اور اس کے؟ اس کے چہرے پر بھی داڑھی نہیں ہے، آپ کے چہرے پر بھی داڑھی نہیں ہے۔ ایک عورت اور مرد کے درمیان فرق کیا رہ گیا؟ کیسا انقلاب تھا، کیسا انقلاب تھا۔ روح پھونک دی تھی، قوت و طاقت آ گئی تھی۔ مرد تو مرد تھے، مرد تو مرد تھے، ان کو کوئی نہیں ہلا سکا تھا۔ ماحول، معاشرہ انہیں متاثر نہیں کر سکا تھا۔ خاندان، قبیلہ، برادری ان کو مجبور نہیں کر سکی تھی۔ تم آج کہتے ہو میں اپنے بیٹے کی شادی پر اگر میں نے بھنگڑے نہ ڈالے، میں نے اگر اپنے بیٹے کی شادی پر مہندی نہ کی، میں نے اگر اپنے بیٹے کی شادی پر ڈھول باجا نہ بجایا، میرا خاندان چلا جائے گا، میری برادری ناراض ہو جائے گی، میرے رشتہ دار مجھ سے چھوٹ جائیں گے۔ کوئی مرد ہے؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا نے بھیجا، کہا عثمان جاؤ، مکے والوں کے پاس جاؤ، انہیں کہو ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے، ہم لڑنے نہیں آئے، ہمیں عمرہ کرنا دیا جائے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں داخل ہوئے، کفار مکہ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ اس کے دوست، دور جہلیت کے ساتھی،
جناب عثمان کو گھیر لیتے ہیں. کبھی کہتے ہیں تم نے یہ چہرے پر کیا رکھا ہوا ہے, کبھی داڑھی کا تانا دیتے ہیں, کبھی کہتے ہیں یہ آپ کی تہبند نصف پنڈلی پر کیوں ہے, اس کو نیچے کرو نا تھوڑا سا, اس کو زیادہ اونچا کیوں کیا ہوا ہے, اس کو نیچے آنے دو. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا تھا؟ انہوں نے کہا یہ میری تہبند نصف پنڈلی سے نیچے نہیں جا سکتی, ایک اینچ بھی یہاں سے نیچے نہیں جا سکتی. کہا کیوں؟ کہا قضا عزرت صاحبنا, جو ہمارا ساتھی ہے نا, جو ہمارا پیغمبر ہے, جو ہمارا مقتدا ہے, جو ہمارا لیڈر ہے, جو ہمارا قائد ہے, جو ہمارا مرشد ہے, جو ہمارا ہادی ہے, جو ہمارا پیر ہے, ہاکذا عزرت صاحبنا, ہمارا ساتھی اپنی تہبند کو نصف پنڈلی پہ رکھتا ہے, ہم بھی نصف پنڈلی پر رکھتے ہیں, اس سے نیچے نہیں جا سکتے. کیوں؟ وہ ان فلسفی موشگافیوں میں نہیں پڑھتے تھے یہ فرض ہے کہ نفل ہے, واجب ہے یا مستحب ہے, اس کا حکم ہے یا حکم نہیں ہے. بڑے بڑے مفتی قوم کو الجھانے کی کوشش کرتے ہیں, قوم کو پسلانے کی کوشش کرتے ہیں. تمہاری بھول ہے بھول, اب قوم جاگ چکی ہے اللہ کے فضل سے, اب تم قوم کو نہیں ورگلا سکتے. پیغمبر کی سنت پہ قوم کٹ جائے گی اللہ کے فضل سے, تمہاری موشگافیوں میں نہیں آ سکتی. تم کہتے ہو میرا سوال ہے, تیرے سوال کی کیا ویلیو ہے, تیرے سوال کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہم تیرے سوال کو بوٹ کی نوک میں رکھتے ہیں. تیرا سوال کیا سوال ہے؟ کہتا ہے میرا سوال یہ ہے کہ یہ رفع الیدین فرض ہے کہ سنت ہے, اس کا حکم ہے یا نہیں یہ حکم ہے. تیرے سوال کی کوئی ویلیو نہیں. میرے پیغمبر نے کیا ہے, میرے پیغمبر کی سنت ہے, یہ اگر مگر یہ فرض واجب کی مشگافیاں سب باطل ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں. ہاکذا عزرت صاحبنا, ہمارے پیغمبر کی تہبند نصف پنڈلی میں رہتی ہے. او اہل حدیث ہو, آ جاؤ میدان عمل میں آ جاؤ. پیغمبر کی سنت کو تم نہیں تھامو گے تو کون تھامے گا؟ آقا کی سنت کو تم نے سینے سے نہیں لگانا تو کون لگائے گا؟ آقا کے منہج کو کون لے کر اٹھے گا؟ تم لے کر نہیں اٹھو گے تو کون اٹھے گا؟ اٹھو, آقا کی سنت کے جھنڈوں کو تھام لو, آقا کی سنت کو اپنے چہرے پر سجا لو, اپنی نظر, اپنی قطع, اپنا لباس, اپنی نشست و برخاست, اپنی خوشی غمی کو آقا کی سنت کے تابع کر دو. تم ہو میرے آقا کے وارث. لوگ تمہاری طرف انگلیاں اٹھاتے ہیں, تمہاری طرف, یہ انگلی اور کسی کی طرف نہیں اٹھتی, یہ تمہاری طرف اٹھتی ہے, تمہاری طرف. تم سفید کپڑے کی مانند ہو, سفید کپڑے کے اوپر چھوٹا سا داغ بھی دکھائی دیتا ہے. جب تمہارے اندر کمزوری لوگ دیکھیں گے, جب تمہارے اندر لوگ نقص دیکھیں گے, سنت سے ہٹا ہوا دیکھیں گے, لوگ انگلی اٹھائیں گے. کیوں؟ ان کو پتا ہے سنت کی پابندی کرنے والا طبقہ, سنت کو تھامنے والا طبقہ, سنت کی آب جاری کرنے والا طبقہ, سنت پر عمل کرنے والا طبقہ ایک ہے, وہ اہل الحدیث ہے. میاں اجاز خان اللہ کے فضل سے اہل حدیث ہوا. ہم نے جب پہلی گفتگو کی تھی, جب پہلی دفعہ
داڑھی کی اہمیت کو بیان کیا تھا، داڑھی کی عظمت کو بیان کیا تھا۔ یہ نوجوان اٹھا، اسی وقت اس نے اعلان کیا تھا آج کے بعد میں پیغمبر کی سنت کو معاف کرتا ہوں، کبھی نہیں کاٹوں گا۔ اور جدی پشتی اہل حدیث ہو، سینے پر ہاتھ مار کے کہتے ہو میرا باپ بھی اہل حدیث تھا، میرا دادا بھی اہل حدیث تھا، میرا پردادا بھی اہل حدیث تھا۔ یہ اہل حدیث ہوتے ہیں۔ جب پتہ نہیں تھا تو نہیں تھا، جب علم نہیں تھا تو نہیں تھا، جب علم ہو گیا، جب پتہ چل گیا، جب حدیث مصطفیٰ کو پڑھ لیا ہے، حدیث مصطفیٰ کو سن لیا ہے، تو اب کیا ہے؟ ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی گفتار مت دے کسی کا قول و کردار۔ اب یہ ہونا چاہیے، مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان مصطفیٰ ہو، ادھر حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، ادھر گردن چکا۔ اور میں حیران ہو گیا، میاں اعجاز صاحب کہنے لگے مجھے آج تک کسی نے یہ نہیں کہا تھا، کہتے ہیں میں سارے گروہوں میں جو بھی مشہور ہیں، کہتے ہیں میں نے 40 سال کا عرصہ بسر کر دیا، مجھے کبھی کسی نے نہیں کہا داڑھی رکھو، کبھی مجھے کسی نے نہیں کہا اپنی شلوار کو ٹخنوں سے اوپر کرو، کہتے ہیں مجھے پہلے کبھی کسی نے نہیں کہا تھا کہ تیری دکان پر گانے نہیں چلنے چاہیے، حالانکہ کہتے ہیں میں عاشق رسول کا دعوے دار تھا، عاشق رسول کہلانے والے گروہ اور طبقے میں تھا، لیکن مجھے کبھی کسی نے نہیں کہا تھا داڑھی بھی رکھنی ہے، شلوار ٹخنے سے اوپر بھی رکھنی ہے، مجھے کبھی کسی نے نہیں کہا تھا۔ او اہل حدیث ہو، تمہیں مبارک ہو، یہ تمہارا ترے امتیاز ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے تمہیں نوازا ہے، تمہیں۔ ان کا بیٹا کہنے لگا، کہتے ہیں میں بھی اہل حدیث ہو جاتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ کیوں؟ اسے پتہ چل گیا تھا جو اہل حدیث ہوتا ہے اس کا کردار پھر کیسا ہوتا ہے، اہل حدیث جو ہوتا ہے اس کا عمل کیسا ہوتا ہے، اس بچے کو پتا تھا نا، اس لیے وہ کہنے لگا میں بھی اہل حدیث ہونے کے لیے تیار ہوں، مجھے بھی پورا فہم آ گیا ہے، مجھے پورا ادراک آ گیا ہے، مجھے حق کا پتہ چل گیا ہے، حق کس کے پاس ہے، دلائل و براہین کو میں نے دیکھ لیا ہے، دلائل و براہین کا مجھے پتہ چل گیا ہے، لیکن میری ایک شرط ہے کہ تم نے مجھے گانے سے روکو گے، گانوں سے روکو گے مجھے۔ کہتا مجھے نہیں روکنا، تو پتا چلا نا، اسے پتا تھا یہ اہل حدیث کا ترا امتیاز ہے اللہ کے فضل سے کہ مسلک اہل حدیث کے اندر موسیقی نہیں ہے، مسلک اہل حدیث کے اندر یہ جو ہے نا یہ موسیقی اور یہ ڈھول ڈھمکے، یہ مسلک اہل حدیث کی شان عظمت رفت نہیں ہے۔ دوسری طرف کوئی مسئلہ نہیں ہے نا، اسی لیے ان کے دائی، ان کے مبلغ، دعوی عشق کرنے والے، انہوں نے ڈھول ڈھمکے کی محفلوں میں خود بیٹھے، خود ہندوانہ رسومات، شادیوں پر ہندوانہ رسومات، یہ تیل، یہ مہندی، تیل اور مہندی کے نام پہ محفلیں سجائی گئی، شیاطینی آلات چلائے گئے، آلات موسیقی بجائے گئے، شیاطین کو خوش کیا گیا، اور عاشقان رسول کے دعوے دار وچ خود بیٹھے تھے۔ کیوں؟ یہ ترا امتیاز اہل حدیثو تمہارے، یہ تمہارے، یہ سب شیطانی آلات ہیں، سب۔ کسی نے انگلی اٹھائی ادھر، کسی نے آوازہ کسا، کسی نے تانا دیا، بھی تم تو لیڈ کرنے والے ہو، تم تو لیڈر ہو،
تم تو قیادت کرنے والے ہو، تم تو عاشق مصطفیٰ کی ریلیوں، عاشق مصطفیٰ کے نکلنے والے جلوسوں کی قیادت کرنے والے ہو، تم اس محفل میں کیوں بیٹھے ہو؟ تم جہاں آلات موسیقی چل رہے ہیں، کسی نے روکا، کسی نے ٹوکا، کسی نے انگلی اٹھائی، کسی نے تانا دیا؟ نہیں، یہ تر امتیاز صرف اور صرف تمہارا ہے اہل حدیث ہو۔ تم اٹھو، تم اپنی میراث کو تھامو، سینے سے لگاؤ، عملی دنیا میں آ جاؤ، اور آج سے عزم کرو، آج سے اللہ سے سچا وعدہ کرو، داڑیاں نہیں کاٹیں گے، اپنی شلواروں کو، اپنی تہبند کو ٹخنوں سے اوپر رکھیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، نشہ نہیں کریں گے، دھوکہ نہیں دیں گے، فراڈ نہیں کریں گے، خیانت نہیں کریں گے، کسی کا حق نہیں کھائیں گے، کسی پر ظلم نہیں ڈھائیں گے، کسی پر زیادتی نہیں کریں گے، سب کے حقوق ادا کریں گے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی جو ہے تابع داری کریں گے۔ عزم کرتے ہو؟ امام شافعی رحمہ اللہ کیا کہا کرتے تھے؟ اذا رأیت احدا من اہل الحدیث، جب میں کسی اہل حدیث کو دیکھتا ہوں تو کانی رأیت احدا من صحاب النبی، کہتے ہیں اہل حدیث کے کردار کو، اہل حدیث کے عمل کو، اس کی وضاحت کو، اس کے لباس کو، اس کی حجامتوں کو، اس کی خوشی غمی کو، اس کے انداز زندگی کو، انداز جو اس کی چال ڈھال کو دیکھ کر مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کانی رأیت احدا من صحاب النبی، گویا کہ میں نے اللہ کے نبی کے صحابی کو دیکھ لیا۔ اور یہاں میں بچی کی بات کر رہا تھا، اور نوجوانوں، یہ 14-15 سال کی بچی جس کی اپنی مرضی نہیں چلتی، گھر کے اندر اس کا اپنا اختیار نہیں ہوتا، یہ صنف نازک ہے، بیچاری کمزور ترین مخلوق ہے عورت، پھر بچی انتہائی شرمیلی جو گھر کی چار دیواری کے اندر اپنے بھائیوں اور باپ کے سامنے کھل کے چل پھر نہیں سکتی، گھر کے ایک کونے میں خیمہ لگا کے بیٹھی ہے، شرم و حیا کی کیسے چادریں پہنے ہوئے ہے۔ لیکن جب اس نے دیکھا نا میرے پیغمبر کے فرمان کی بات ہے، میرے پیغمبر کے آرڈر کی بات ہے، اس نے جرت پیدا کی، اس نے ہمت پیدا کی، وہ بولی، اپنے باپ سے بات کرتی ہے، اپنی ماں سے بات کرتی ہے۔ کیا کہتی ہے؟ میرے محترم والدین، رضیت لنفسی ما رضانی رسول اللہ۔ ٹھیک ہے، یہ جلیبی کالی رنگت والا ہے، چپٹی ناک والا ہے، بڑے بڑے ہونٹ والا ہے، لیکن یہ میری پسند ہے، یہ رشتہ میری پسند ہے۔ غربت اس کے گھر میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہے، پھیری لگاتا ہے، پھیری، لیکن یہ رشتہ میری پسند ہے۔ کیونکہ یہ رشتہ میرے آقا کی پسند ہے۔ انہوں نے اپنے آقا کی پسند کو اپنی پسند بنا لیا تھا، انہوں نے اپنے آقا کی ناپسند کو اپنی ناپسند بنا لیا۔ نوجوانوں، تم اپنا چہرہ کس جیسا بناتے ہو؟ انگریز جیسا؟ نہ میرے بھائیوں، مکمل طور پر اسلام کے اندر داخل ہو جائے، مکمل اسلام کے اندر آ جاؤ، پھر تم اہل الحدیث ہو، ورنہ یہ صرف ایک لیبل ہے، لیبل، صرف لیبل لگانے سے بات نہیں بنے گی، اس کے مطابق کردار بنانا پڑے گا، اس کے مطابق عمل بنانا پڑے گا۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان والے بن جاؤ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اے ایمان والو ایمان والے بن جاؤ۔
اے ایمان والو تم ایمان لے آؤ. کیا مانے؟ اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو دعوے سے بات نہیں بڑھے گی، صحیح ایمان میں داخل ہو جاؤ. اور اگر میں اس کا مفہومی ترجمہ یہ بتاؤں تو کوئی مبالغہ نہیں ہوگا. اس آیت کا مطلب ہے او اہل حدیث بن جاؤ، او اہل سنہ اہل سنت بن جاؤ. اہل سنہ یہ بھی ہمارے بھائی ہیں. اہل الحدیث اہل سنہ کا ایک ہی مطلب ہے. اہل سنت کا مطلب ہے سنت پر عمل کرنے والا. اہل الحدیث کا مطلب ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرنے والا. دونوں لفظوں کا ایک ہی معنی ہے. ہم کہتے ہیں او اہل سنہ کہلانے والوں سنت کو تھامو، سنت کو. سنت کا مذاق اڑانے سے اہل سنت نہیں بنتا. اللہ کی قسم تم مذاق اڑاتے ہو، میرے آقا کی سنت کو مذاق اڑاتے ہو. تم کہتے ہو کہ یہ رب الیدین جو ہے نا یہ مکھیاں اڑاتے ہیں. یہ میرے آقا کی سنت سے مذاق نہیں ہے. اہل سنت بنتا ہے پیغمبر کی سنت کو اپنانے سے. تم کہتے ہو میرے آقا کے پیچھے لوگ بت لے کے آ جاتے تھے، بت بغلوں میں بت ڈال کے آ جاتے تھے. بت گرانے کے لیے میرے آقا نے کہا رفع الیدین کرو. یہ میرے پیغمبر کی سنت سے مذاق ہے، مذاق. یہ سب جھوٹی کہانیاں ہیں، یہ سب قصے ہیں، قصے. یہ گپ ہے، گپ کہ نبی علیہ السلام کے پیچھے لوگ بت لے کے آگے نماز پڑھتے تھے. اللہ کی قسم یہ گپ ہے. میرے آقا کے پیچھے نماز ابو بکر پڑھتے تھے، عمر پڑھتے تھے، عثمان پڑھتے تھے، علی پڑھتے تھے، جناب بلال پڑھتے تھے. وہ بت چھوڑنے کے لیے تو انہوں نے مارے کھائی تھی. کیا انہوں نے میرے آقا کے پیچھے بت لے کے آنا تھا؟ تم نے کوئی سوچنے کی زحمت گوارا نہیں کی کہ ہم کس پر الزام لگا رہے ہیں. اہل سنت کا معنی ہے آقا کی سنت کا تابع دار، آقا کی سنت پہ چلنے والا. اہل سنت کا یہ معنی تو نہیں ہے کہ وہ اماموں کی تقلید کرنے والا. اہل سنت کا یہ معنی تو نہیں ہے کہ وہ جو ہے امتیوں کو اپنا پیر اور اپنا مرشد اور اپنا ہادی بنا لے. بس پیر اور امام جو کہتے چلے جائیں آنکھیں بند کر کے وہ اپناتا چلا جائے. مجھے بڑی حیرت ہوئی، پچھلے دنوں میں ایک مولوی صاحب آئے، مجھے اس کا ایک کلپ سنایا گیا. کہتے ہیں ہمیں اہل حدیث کہتے ہیں کہ تم اس طرح کی نماز پڑھو جس طرح کی نماز سعودی عربیہ والے پڑھتے ہیں. کہتے ہیں نہیں، ہم اس طرح کی نماز نہیں پڑھیں گے جس طرح کی نماز سعودی عرب والے پڑھتے ہیں. کیوں غلط بیانی کرتے ہو؟ کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ ہم نے کبھی کہا ہے کہ تم اپنی نمازیں سعودی عرب جیسی پڑھو؟ پورا وساوہ گواہ ہے، پورے وساوے کی گلیاں، چوک اور چوراہے اس کے محلے گواہ ہیں. ہم نے اللہ کے فضل سے آوازیں اونچی کر دی ہیں. ہمارے پیغام سے، ہماری دعوت سے اس بستی کا ایک ایک کونا اللہ کے فضل سے گونج اٹھا ہے اور ہم نے اپنا آوازہ بلند کر دیا ہے. ہم کہتے ہیں لوگوں اپنی نمازیں آقا علیہ السلام کی سنت کے مطابق بنا لو. جاؤ ہمارے بچے کو کھڑا کرو، تمہیں اختیار ہے. چوک میں کھڑا کرو، چوراہے میں کھڑا کرو، گلی میں کھڑا کرو. جاؤ 8-10 سال کے ہمارے بچے کو چیک کرو، تمہیں اختیار حاصل ہے. اسے پوچھو بیٹا تم رفع الیدین کیوں کرتے ہو؟ اسے پوچھو ہمارے بیٹے سے تم سینے پر ہاتھ کیوں باندھتے ہو؟ پوچھو
10-12 سال کے ہمارے بچے سے پوچھو تم ولزوالین کے بعد آمین کیوں کہتے ہو، پوچھو ہمارے بچے سے، ہمارا بچہ اگر جواب دے کہ سعودی عرب والے رفع الیدین کرتے ہیں، اگر ہمارا بچہ جواب دے سعودی عرب والے آمین کہتے ہیں، سعودی عرب والے سینے پہ ہاتھ مانتے ہیں، جو چاہے جرمانہ عائد کر لینا، اگر ہمارا 10-12 سال کا بچہ جواب دے رفع الیدین ہم اس لیے کرتے ہیں انکل، اس لیے کرتے ہیں میرے آقا کی سنت ہے، سینے میں ہاتھ اس لیے باندھتے ہیں میرے آقا کی سنت ہے، آمین اس لیے کہتے ہیں میرے آقا کی سنت ہے، پھر تو نے سوچنا ہوگا، پھر تو نے غور کرنا ہوگا۔ تم نے کیا سمجھا ہے، تم نے کیا جانا ہے، تمہیں کیا علم ہے؟ سعودی عرب کی بات ہم نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں بخاری اٹھاؤ، بخاری میں 5 رفع الیدین کی حدیثیں ہیں، صحیح مسلم میں 8 ہیں، ابو داود میں 10 سے زیادہ ہیں، ترمذی میں موجود ہیں، ابن ماجہ میں موجود ہے، مسند احمد میں موجود ہے، مسند طیالسی میں موجود ہے، سنن دارقطنی میں موجود ہے، طبرانی اوسط میں ہے، طبرانی کبیر میں ہے، طبرانی صغیر میں ہے، مسند ابو شعلہ میں ہے، مسند بزار میں ہے۔ آؤ ہم لینے لگا دیں گے، کتابیں کھول کھول کے کتابوں کے ڈھیر لگا دیں گے، دنیا کا کوئی شخص، دنیا کی کوئی طاقت، مائی کا کوئی لال اس کے انکار کی جرت نہیں کر سکے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مشرق اہل حدیث، حضرت مولانا اکرم ظاہر صاحب، اکرم صاحب قدم بڑھاؤ، نعرہ تکبیر۔ ہمارے قریب تو آؤ، ہماری بات سنو تو صحیح، ہمارے قریب تو بیٹھو، آؤ ہم کتابیں کھولتے ہیں، کتابیں دکھاتے ہیں، کیوں دور دور باتیں کرتے ہو، کیوں دور دور رہتے ہو، کیوں دور دور رہ کے تانے دیتے ہو، کیوں دور دور بیٹھ کے گالیاں کے بکتے ہو؟ آؤ میرے بھائی ہمارے قریب آؤ، کتابیں ہم کھولیں گے، آپ لے آنا، کسی اردو پڑھے ہوئے اپنے بیٹے کو لے آنا، اردو پڑھے ہوئے بھائی کو لے کے آنا، آؤ کعبہ کے رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، سینکڑوں حدیثیں، سینکڑوں میں آپ کے سامنے رفع الیدین کی نہ رکھ سکوں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں منبر پہ کبھی نہیں آؤں گا۔ کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ ہم اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کا دفاع کرنے والے ہیں، ایک ایک سنت کی آبیاری کرنے والے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اپنے اسلاف کی روایات کو زندہ کر کے رہیں گے، ہم اپنے اسلاف کی روایات کو دہرا کر رہیں گے، ہم اپنے اسلاف کی روایات کو جو ہے نا لٹا کر رہیں گے۔ ہمارے اسلاف نے ایک ایک سنت کے لیے اپنے شہر قربان کر دیے تھے، اپنے علاقے قربان کر دیے تھے، انہوں نے آقا کی کسی سنت پر آنچ نہیں آنے دی تھی۔ جاؤ غزنوہ شہر چھوڑا میرے اسلاف نے، وقت کے بادشاہ نے کہا تم تشود میں بیٹھے ہوئے انگلی کو حرکت دیتے ہو، انگلی کو حرکت نہ دو، تم انگلی کو حرکت کیوں دیتے ہو؟ انگلی کو حرکت دینا بند کرو۔ اس نے کہا یہ میرے آقا کی سنت ہے، یہ میرے آقا کی سنت ہے۔ بساوے والا میں بھی ہمارے ایک نوجوان کو روکا گیا، تم تشود پہ انگلی کیوں ہلا رہے ہو، اس کی دلیل لاؤ۔ ہمارا نوجوان گیا، سننے کبرا نسائی لے کر گیا، سننے نسائی لے کر گیا، کہا یہ دیکھو تم کہتے ہو تشود پر انگلی ہلانے کی جو ہے نا حدیث لے کر آؤ، ہم حدیث لے کر آئے ہیں، دیکھو حدیث۔ پسینے چھوٹ گئے تھے، پسینے
جب دلیل کا جواب دلیل سے نہیں آتا پھر بدماشی پر اترنے کی کوشش کرتا ہے، پھر ویڈیو بنانے لگے کہ ہم جو ہے نا یہ پولیس کو دیں گے کہ تم آ کے ہمیں تنگ کرتے ہو۔ کیا تنگ کرتے ہیں تجھے؟ وہ کوئی بندوق لے کر تو نہیں نہ آئے تھے، وہ کوئی رائفل لے کر تو نہیں آئے تھے، وہ کوئی پسٹل لے کر تو نہیں آئے تھے، وہ تو آقا کی حدیث کی کتاب اٹھا کے آئے تھے۔ تم اس کا احترام کرتے، وہ تمہارے مہمان تھے، تم عزت کرتے، تم مہمان کی عزت تو اس کا حق ہے۔ تم نے آگے سے دھمکیاں دی، اس کا نام حق ہے، اس کا نام اسلام ہے۔ کبھی ہمارے پاس ہم نے بھی دھمکیاں دیے، ہمارے پاس مسجد میں آتے ہیں بھائی، بیٹھتے ہیں گھنٹوں بیٹھتے ہیں، ہم اللہ کے فضل سے دلائل سے سمجھاتے ہیں۔ غزنما کے شہر کو کہا گیا، کہا انگلی کو حرکت دینا بند کرو، کہا نہیں میں نہیں بند کر سکتا، یہ میرے آقا کی سنت ہے، سنت۔ اس نے کہا پھر غزنما سے نکل جاؤ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ غزنما میرے آبا و اجداد کا شہر ہے، ٹھیک ہے اس غزنما شہر میں میرا خاندان بستا ہے، ٹھیک ہے اس غزنما شہر میں میری بہادری رہتی ہے، ٹھیک ہے اس شہر کے ساتھ مجھے وابستگی ہے، پیار اور محبت ہے، لیکن میں اپنے آقا کی سنت کے لیے ایک شہر کیا، میں اپنے آقا کی سنت پر ہزاروں شہر بھی مجھے قربان کرنے پڑے تو کر دیں۔ ہم اپنے اسلاف کی روایات کو دہرا کے رہیں گے، ہم اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو انشاءاللہ اونچا کرتے رہیں گے، دلائل سے ثابت کرتے رہیں گے، ہم انشاءاللہ للکارتے رہیں گے، ہمیں کوئی نہیں للکار سکتا، کسی ماں نے نہیں جڑا جو ہمیں للکار سکے، جو ہمیں چیلنج دے سکے۔ ہم اللہ کے فضل سے للکار سکتے ہیں، ہم چیلنج کر سکتے ہیں۔ میں نے پچھلے دنوں میں بھی بھائی ذوالفقار کے گھر میں بھی میں نے کہا تھا جو ہمارے مسئلے کا ایک مسئلہ ایسا لے آؤ، ایک جو میرے آقا کی سنت کے خلاف ہو، صحابہ کے نقش قدم سے ہٹ کے ہو، ایک ایسا لے آؤ، ایک تم نہیں لا سکتے۔ یہی وجہ ہے کوئی ہمیں چیلنج نہیں کر سکتا، کوئی ہمیں نہیں للکار سکتا۔ ہم للکار سکتے ہیں، ہم چیلنج کر سکتے ہیں۔ آؤ کوئی مسئلہ لے لو، تم اپنے کسی ایک مسئلے کو سنت سے ثابت کرو، ایک مسئلے کو، یا مقدار میں تم سنت سے ہٹ جاؤ گے، اگر مقدار صحیح ہے طریقے سے تم ہٹ جاؤ گے۔ نماز کی نیت سے لے کر سلام پھیرنے تک کوئی عمل تو لے آؤ نا، کوئی ایک عمل آقا علیہ السلام کی سنت سے ثابت کرو۔ کہتے ہیں یہ کہتے ہیں جی سعودی عرب جیسی نماز پڑھو، ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں مدینے جیسی نمازیں پڑھو، مدینے جیسی۔ مدینے کا نام کیوں نہیں لیا؟ ہر وقت تو کہتا ہے مدینہ مدینہ مدینہ، چل مدینہ، آ مدینہ مدینہ۔ او مدینہ مدینہ کرنے والے، تم نے تو مدینے کے نام پہ میرے آقا کے دین کو بھی بدل دیا۔ ایک علاقے میں نے دیکھا وہ السلام علیکم نہیں بلاتے ہیں، جب کسی کو ملتے ہیں تو کہتے ہیں مدینہ، اور وہ آگے سے کیا کہتا ہے؟ مدینہ۔ یہ کہتا ہے سلام کیا ہے؟ مدینہ۔ وہ کیا کہتا ہے؟ مدینہ۔ کوئی کہتا ہے آسا لگیاں مدینے نو جان دیاں، میری واری نہ آئے تو میں کی کر توں ڈوبتے مر جا۔ او مدینہ مدینہ کرتا ہے تو، او مدینہ مدینہ کرنے والے، مدینے کی نماز تیرے پاس ہے یا میرے پاس ہے؟ مدینے کا منہج تیرے پاس ہے یا میرے پاس ہے؟ مدینے کا طریقہ عبادت تیرے پاس ہے میرے پاس ہے؟ آجا مدینے پر ہی فیصلہ کر لیتے ہیں۔
محبت کرنے پر آ جائے، محبت کرنے پر آ جائے تو مدینے کے کتے پر تو قربان ہو جاتے ہیں۔ سگے مدینہ، سگے مدینہ، اور ہم ایسی محبت نہیں کرتے۔ کتا کتا ہوتا ہے وہ مدینے کا ہو، کتا کتا ہوتا ہے وہ پاکستان کا ہو، انڈیا کا ہو، کتا کتا ہوتا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ مدینے کا کتا اور ہے، پاکستان کا اور ہے۔ میرے آقا کی چارپائی کے نیچے کتے کا بچہ تھا، وہ مدینے کے کتے کا بچہ تھا۔ آسمان سے وہی آنا بند ہو گئی تھی، کافی دنوں کے بعد وہی آئی۔ آقا نے پوچھا جبریل آپ نے آنے کا وعدہ کیا تھا؟ کہا آقا آپ کے گھر میں ایک کتے کا بچہ داخل ہو گیا تھا، ہم ادھر نہیں جاتے جہاں کتے ہوتے ہیں، جہاں تصویریں ہوتی ہیں۔ تم مدینے کے کتا بننے میں فخر محسوس کرتے ہو، سبحان اللہ۔ یہ کیا عقیدتیں ہیں، یہ کیا پیار ہیں، یہ کیا محبتیں ہیں۔ او آؤ، محبت کرنی ہے تو مدینے کا وہ منہج، مدینے کا وہ دین، مدینے کی وہ سنن، اور اللہ کے گھر بیت اللہ کی نمازیں ہیں ہمارے پاس۔ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، نصیب اپنا اپنا، قسمت اپنی اپنی، مقام اپنا اپنا، یہ اللہ نے ہمارے حصے میں دیا ہے۔ اللہ کے فضل سے مکہ ہمارے پاس ہے، مدینہ ہمارے پاس ہے۔ تم فخر کرو کوفے پر، تم کوفہ کرو، ہمارے پاس مدینہ ہے، ہمارے پاس مکہ ہے۔ ہم سعودی عرب کی بات نہیں کرتے، ہم مکے کی بات کرتے، ہم مدینے کی بات کرتے۔ اب میں زیادہ طوالت میں نہیں جاتا میرے بھائیوں، انہی الفاظ پر میں اکتفا کرتا ہوں۔ علم کی دنیا میں آؤ، سب سے پہلے میں اپنے بھائیوں کو، اپنے اہل الحدیث ساتھیوں کے آگے دوبارہ گزارش کروں گا، تم نے نمونہ بننا ہے، تم نے قدوہ بننا ہے، تم نے اسوہ بننا ہے۔ لوگوں نے تمہیں دیکھ کر اہل حدیث ہونا ہے، تمہیں دیکھ کر۔ اہل حدیث جو تھے نا ہمارے اسلاف، ان کو دیکھ کر لوگ اہل حدیث ہو جاتے تھے۔ ایسا کردار بناؤ، ایسا کیوں؟ تم ہی اس کے وارث ہو۔ اہل الحدیث ہم اہل النبی، اہل الحدیث ہم اہل النبی، اہل الحدیث ہی میرے آقا کے اہل ہیں۔ کیوں؟ ان کے پاس میرے آقا کی سنن موجود ہے، ان کے پاس میرے آقا کا دین موجود ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں جب تک زندہ رکھے آقا علیہ السلام کی سچی تابعداری میں، آقا علیہ السلام کی سچی سنت میں اللہ ہمیں زندہ رکھے۔ اللہ ہمیں موت دے تو ایمان کی حالت میں موت دے، اور اللہ رب العزت ہمیں قیامت کے دن آقا علیہ السلام کے جو ہے نا حوض کوثر سے، آپ کے ہاتھوں سے اللہ ہمیں حوض کا جام عطا فرمائے، آقا کی شفاعت نصیب فرمائے، جنت میں آپ کا ساتھ نصیب فرمائے۔ قول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔